خبردار، کرونا کا پی سی آر ٹیسٹ صرف 60% قابل اعتماد۔ کرونا کی بھارتی قسم پی سی آر ٹیسٹ میں بھی تشخیص نہیں ہو رہی۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ کرونا کی علامات ظاہر ہونے پر احتیاط کریں۔ ڈیلٹا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے، بچے بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، زاہد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زاہد چودھری صاحب، کیا تفصیلات ہیں اس کی؟ کرونا وائرس کی چوتھی لہر کے دوران بیشتر مریض ایسے بھی ہسپتالوں میں اور ڈاکٹرز کے پاس رپورٹ ہو رہے ہیں جن میں جو پی سی آر ٹیسٹ ہے کرونا کا وہ نیگیٹو ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کرونا کی واضح علامات میں مبتلا ہیں اور ان میں کرونا وائرس ان کو لاحق ہے، جس کی بعد میں جو ہے وہ مزید تصدیق بھی ڈاکٹرز کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ یہ تمام صورتحال کیا ہے؟ کیا صرف پی سی آر ٹیسٹ کے اوپر ہی چوتھی لہر کے دوران جو ہے وہ شہریوں کو ریلائی کرنا چاہیے، اسی پر جو ہے وہ تکیہ کرنا چاہیے، یا اس کے لیے فردر کسی ٹیسٹ کی ضرورت ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ چوتھی لہر کے دوران بچوں میں اب تک کس حد تک جو ہے وہ اس کے ایفیکٹ نظر آ رہے ہیں، بچے کس حد تک متاثر ہو رہے ہیں، اس سب کے اوپر بات کرنے کے لیے پروفیسر ڈاکٹر تنویر السلام ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جناح اسپتال شعبہ میڈیسن کے سربراہ ہیں، معروف فزیشین ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کرونا کی تشخیص جو ہے اس کے لیے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن میں واضح علامات ہیں، وہ کرونا میں مبتلا ہیں، کرونا کی تمام علامات موجود ہیں، اتنے ہی ورسن کنڈیشن ہو رہی ہے، لیکن ان کا پی سی آر ٹیسٹ پازیٹیو نہیں آتا، تو اب وہ کیا کریں؟ کیا یہ پی سی آر ٹیسٹ جو ہے وہ اس میں کارگر نہیں ہے چوتھی لہر کے دوران، خاص طور پہ جو انڈین ویریئنٹ ہے ڈیلٹا وائرس، وہ کیا ڈیٹیکٹ نہیں ہو پا رہا اس پہ؟ السلام علیکم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پی سی آر ٹیسٹ جو ہے ڈیفینیٹلی ہر انسان کو کرانا چاہیے۔ اس ٹیسٹ کے بارے میں پہلے بھی 60% تھی پرابیبلٹی کہ وہ پازیٹیو آئے گا، اب بھی میں یہ کہوں گا کہ یہ 60% ہی ہے، لیکن چونکہ یہ پھیل بہت تیزی سے رہا ہے تو جس کا ٹیسٹ نیگیٹو آتا ہے اور وہ اپنی کیئر نہیں کرتا، اس کی وجہ سے جو ٹرانسمیشن ریٹ ہے اس دفعہ اور بڑھ رہا ہے، کیونکہ اگر آپ کا ٹیسٹ نیگیٹو ہے اور ڈیزیز ایگزسٹ کر رہی ہے اور آپ نے کیئر نہیں کی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پورے گھر کو اس سے انفیکٹ کریں گے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ اگر پیشنٹ کو کوئی بھی سمٹمز آ رہے ہیں آج کل، نزلہ، زکام، بخار، الٹی اور سر میں درد، خاص طور پہ کیونکہ یہ جو ڈیلٹا ویریئنٹ ہے اس میں ڈفرینٹ سمٹمز کے ساتھ بھی پیشنٹس آ رہے ہیں، تو آپ کو اپنے آپ کو کیئر کرنی ہے، آپ کو اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنا ہے، پی سی آر چیک کروانا ہے۔ پی سی آر نیگیٹو بھی آتا ہے اور سمٹمز آپ کے کنٹینیو ہو رہے ہیں، اور کنٹینیو ہونے کے باوجود آپ اس چیز کو کیئر نہیں کریں گے تو یہ سوچ لیں کہ یہ ٹرانسمٹ ہو جائے گا۔ نمبر 2، اگر وہی سمٹم گھر میں 2 لوگوں کو آ گیا یا 3 لوگوں کو آ گیا تو یہ آپ کے لیے ڈیفینیٹلی الارمنگ چیز ہے، بیکاز اگر یہ 2 یا 3 کو گھر میں ہو گئی ہے بخار، کھانسی، نزلہ، تو اس کا اگین یہ کووڈ کی ہی ڈیلٹا کی ہی علامت ہے، بیکاز وہ تیزی سے سپریڈ کرتا ہے۔ اب کیا کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں؟ فوری طور پہ آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں، اس کے بارے میں پتہ کریں۔ ٹیسٹ نیگیٹو آنے کے باوجود باقی ٹیسٹ بھی ایگزسٹ کرتے ہیں، اس کو بھی دیکھیں۔ تو یہ نہ سوچیں کہ ایک ٹیسٹ باقی ٹیسٹ کون سا کروایا جا سکتا ہے اگر علامات اتنی واضح ہیں؟ دیکھیں، اس میں ڈپینڈنگ آن آپ کتنے دن سے بیمار ہیں اس کے مطابق بلڈ ٹیسٹ ہیں، سی آر پی ہے، ڈی ڈائمر ہے، فیریٹن ہے۔ اب تو لوگوں کو اس ساری چیزوں کی آگاہی کافی ہے، لیکن جو فائنلٹی جس ٹیسٹ کے ساتھ میرے لحاظ سے ہے وہ ہے ایچ آر سی ٹی۔ جو سی ٹی اسکین میں ڈیزیز نظر آ جائے، دیٹ مینس آلریڈی آپ کی ڈیزیز کو 8 سے 9 دن ہو چکے ہیں۔ ایکس رے کی طرف جانے والے لوگ ہمیشہ جھاکے میں رہ جاتے ہیں، کیونکہ ایکس رے پہ یہ ڈیزیز اپنے 10ویں 11ویں دن پہ جا کے نظر آئے گی۔ اگر آپ انتظار کر رہے ہیں ایکس رے پہ ڈیزیز نظر آئے تو اس وقت تو یہ سوچیں کہ آپ انتظار کریں کہ آپ کا آکسیجن لیول 91% کے پاس آ گیا۔ اب اس کو تھوڑا سا میں 1 منٹ آپ کا اور لوں گا۔ لوگ ہمیشہ آ کے کہتے ہیں جی میرا تو 94 آکسیجن لیول ہے، ڈاکٹر صاحب میرے لیے تو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اس میں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اگر آپ کا لیول 98 تھا نارملی، جو کہ ہمیشہ جس کو کوئی بیماری نہیں ہے اس کے لیے 97 98 ہر وقت آکسیجن لیول رہتا ہے۔ آپ کو جب یہ ڈیزیز شروع ہوتی ہے تو جب تک کہ لنگ کو یہ 60-70% انوالو نہیں کرتی آکسیجن لیول نہیں گرتا۔
اس کی ایگزامپل میں آپ کو اس طریقے سے دے سکتا ہوں کہ اگر کسی کے لنگ میں ایک لنگ کینسر ڈیولپ ہوتا ہے ٹو دا ایکسٹینٹ کہ ہمیں اس کی لوبیکٹمی نہیں نومونیکٹمی پورا پھیپڑا ہی نکال کے پھینکنا پڑتا ہے، تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ اس کا سیچوریشن کیا لیول ہوگا؟ وہ آکسیجن سیچوریشن 96 بڑی مشکل سے ٹچ کرتا ہے. اس کا مطلب ہے 50% لنگ کام کرنا چھوڑ دے، اور دوسرا اگر نارمل ہے تو اس کا آکسیجن لیول 96 پہ ہے. سو لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ بھی ہمارا 94 ہوئے، 93 ہوئے، 92 ہوئے اور 91. اس کا مطلب 91 پہ وہ 70-80% لنگ کو انوالو کرنے کا انتظار کر رہے ہیں. میرے لحاظ سے اب آپ نے دیر کر دی، کیونکہ آپ کو اپنے آپ کو علاج ہر صورت میں 94-95 پہ کر لینا چاہیے. انتظار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. جیسے میں نے بھی بتایا کہ 91 کو ٹچ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ 80% لنگ کو بیمار کرنے کے بعد ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں. اچھا سر، بچوں میں یہ جو ڈیلٹا ویریئنٹ ہے یہ کتنا جو ہے وہ ابھی تک سامنے آیا ہے؟ کتنے کیسز آ رہے ہیں؟ کیا بچے بھی اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں؟ اس وقت میں اس کی یہی جو میں نے پیشنٹ دیکھا، ایک بچہ ہے 16 سال کا ہے، وہ اپنے اسکول سے ہو کے آیا. اس کے بعد آنے کے بعد وہ فٹ بال گراؤنڈ پہ گیا ہے، وہاں پہ وہ فٹ بال کھیلتا رہا. فٹ بال کو اب یہ فرائیڈے کا واقعہ ہے، فرائیڈے کو اسکول سے گھر آیا، گھر سے وہ فٹ بال پہ چلا گیا. فٹ بال کے بعد اس کو بخار ہو گیا. گھر والوں نے اتوار کو اس کا PCR کرایا اور آج میرے پاس دکھانے آیا. وہ 16 سال کا ہے. اب آپ خود امیجن کر سکتے ہیں اس کی کلاس کی کیا پوزیشن ہے، اس کی فٹ بال پہ جہاں وہ گیا تھا اس کی کیا پوزیشن ہے. سو یہ ایک سنگل ایگزامپل ضرور ہے، بٹ اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں ٹپ آف دی آئس برگ ہے. یہ جو بچہ گھر پہ آیا اس نے گھر کو بھی انوالو کیا، باقی ساری جگہ پہ بھی انوالو کیا. ٹپ آف دی آئس برگ کا مطلب ہے یہ ایک پیشنٹ میرے پاس آیا، اس کے پیچھے کتنے اور پیشنٹس ہوں گے، اسی قسم کے کتنے اور لوگ ہوں گے. اور بچوں میں چونکہ یہ بچے ایک دوسرے کا کیئر کرتے ہی نہیں، کر سکتے ہی نہیں، ان کی وہ کیفیت نہیں ہے کہ ہم سوچیں. اور بچوں کے پیشنٹس آ رہے ہیں، بالکل بچوں میں کووڈ پازیٹیو آ رہا ہے، کافی سے زیادہ آ رہا ہے، پہلے سے زیادہ ہے. لیکن سمٹمز اگین تھوڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. بچوں کو خود تو کوئی پرابلم نہیں آتی، کسی کو نزلہ، کسی کو زکام، کسی کو پیٹ میں درد، کسی کو بخار آتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. بٹ وہ وائرس کیری کر رہے ہیں اور ٹرانسمٹ بھی کر رہے ہیں. سر احتیاط کیا کرنی چاہیے؟ ٹیک ہوم میسج کیا ہے ہر شہری کے لیے؟ دیکھیں، الٹیمیٹلی ٹیک ہوم میسج ایک ہی ہے، اپنے SOPs کو فالو کریں، اپنے ماسک کو فالو کریں. دیکھیں ہم دونوں نے ماسک پہنے ہوئے، اب یہ چیز انفورس کرنا اسکول میں کلاس میں تقریباً امپاسبل ہے. میں یہ سوچوں کہ میں ابھی بھی اسکولوں میں چھوڑیں، ہسپتالوں میں جاتا ہوں، لوگوں نے ماسک ناک اور منہ سے نیچے اتارا ہوتا ہے، داڑھی پہ لگایا ہوا تھا. مطلب اس کو کہتے ہیں آسکنگ فار ٹربل. مطلب آپ خود بیل مجھے مار والی بات کر رہے ہیں. ماسک جس نے نہیں پہنا وہ اپنے انتظار کر رہا ہے کب اس کی باری آئے گی ضرور. کب باری آئے گی؟ کیونکہ ماسک کا استعمال نہ کرنا اور کرونا سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد نہ کرنا دعوت دینے کے مترادف ہے کہ آپ کرونا کو دعوت دے رہے ہیں. اس لیے احتیاط کیجئے، کیونکہ چوتھی لہر بہت تیزی کے ساتھ اس کا پھیلاؤ جاری ہے اور اس میں ہر گزرتے دن کے ساتھ جو کیسز ہیں ان میں اضافہ دیکھنے چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کا. پروفیسر تنویر الاسلام کی جانب سے کہا گیا کہ ماسک کا استعمال ضرور کریں، کرونا کی علامات ظاہر ہونے پر احتیاط کی جائے. کرونا کا PCR ٹیسٹ صرف 60% قابل اعتماد ہے. کرونا کی بھارتی قسم PCR ٹیسٹ میں بھی تشخیص نہیں ہو رہی، جبکہ ان کی جانب سے کہا گیا کہ کرونا کی علامات ظاہر ہونے پر احتیاط کریں. ڈیلٹا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے جس سے بچے بھی متاثر ہو رہے ہیں. بخار، پیٹ درد، کھانسی، نزلہ، گلا خراب اس کی علامات ہیں. اگر یہ علامات آپ کو ظاہر ہوں تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں، جبکہ ماسک کا استعمال کریں اور سماجی فاصلہ رکھیں.